اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے 7 تاریخ ہے اور منگل کا دن ہے، چوتھا مہینہ 7/4/2026۔ آج جو ساتھی ماشاءاللہ پریزنٹ ہیں، لبیک حاضر ہیں، ان میں ہمارے افضال بھائی اور معین بھائی، خورشید بھائی، لال میاں بھائی اور ہمارے جاوید بھائی، ٹھیک ہے، 5 ساتھی ہیں نا، اور کوئی ہے چھٹا؟ انہوں نے بھی ہمیں کہا تھا یہ جو لڑکا گیا ہے فیضان اور دوسرے عبد الوحید جو بڑی عمر کے تھے نا، یہ بڑا کہہ تو رہے تھے کہ ہم پوری کوشش کریں گے، آیا کروں گا۔ نہیں، دوسرے عبد الوحید بھائی وہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، نہیں اعتکاف میں بیٹھے تھے، بوڑھے سے تھے، اس ستون کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ ان کا بستر وہاں لگا ہوا تھا، تو وہ ان کا بھی بیٹا ویسے آتا تھا اعتکاف میں، ادھر ہی رہتے ہیں، یہ سامنے والی بستی جو ہے، کوئی خدا کی بستی سے پہلی کوئی ہے، وہ والے یہاں بیٹی رہتی ہے، بیٹی یہاں رہتی ہے، ہاں، تو کہہ تو رہتے کہ میں پابندی کروں گا آنے کی، جمیل صاحب بھی بولے تھے، جمیل صاحب بھی کہہ رہے تھے، جمیل بھائی تو حالانکہ پکے بندے ہیں، چلیں خیر، اللہ تعالیٰ آسانی کرے، ان کے لیے راستے پیدا فرمائے اور ان کا آنا اللہ آسانی فرمائے، اللہ ان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ عیدین کی نمازوں کے الحمدللہ بہت اچھے مسائل ہم نے پڑھ لیا۔ اب استسقاء کی نماز کا بیان ہے۔ استسقاء یعنی کہ پانی طلب کرنا، پانی مانگنا اللہ سے۔ استسقاء سے مراد یہ ہے کہ جب پانی کی ضرورت ہو اور بارش نہ ہو رہی ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار اور بارش برسنے کی دعا کی جائے، یہ دعا کرنا مسنون ہے۔ یعنی ہمارے سیکٹر میں بھی جب پانی نہ آ رہا ہو تو اللہ سے ہم یہ نماز پڑھ کے مانگ سکتے ہیں دعا، بورنگ کا پانی نہیں مانگ سکتے، ہر چیز میں پانی، ہاں کئی، تو آپ نے اس نیت سے مانگنا ہے کہ یا اللہ آسمان سے ہی دے دے، کسی بھی طرح سے دے دے، ہاں۔ اور مستحب یہ کہ جماعت کے ساتھ 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی جائے۔ اگر بالکل ہی مطلب بارشیں ہوئی نہیں رہی اور آپ دیکھ رہے ہیں زمینیں سوکھ گئی ہیں اور ضرورت بھی ہے، ڈیم کے اندر بھی پانی ختم ہو گیا ہے، لائنوں میں پانی نہیں آ رہا، مسئلے پڑ گئے، تو پھر تو جماعت کریں امام صاحب، یہ 2 رکعت سب کے ملا کے بارش کی نیت سے ہی جماعت پڑھائیں گے، اور اس کا پورا طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ دیکھیں استسقاء کا مستحب طریقہ کیا ہے، سمجھ لیں۔ استسقاء کے لیے نکلنے سے پہلے 3 دن روزہ رکھیں، توبہ اور استغفار کریں، اعلی حقوق کے حقوق ادا کر دیں، یعنی جس کا حق کھایا ہے، کیونکہ اللہ کو یہ چیزیں ناپسند ہیں، اس وجہ سے اللہ پانی روکتے ہیں کہ آپ کسی کا حق کھا جائیں تو یہ حقوق العباد ہو گئے خراب۔ دوسرا، اپنے گناہوں پہ توبہ استغفار کریں، اور تیسرا 3 دن پہلے روزے رکھیں، ساری قوم، سارے سیکٹر والے، یہ دیکھیں، یعنی کہ ہمارے ان اعمال کی وجہ سے پانی بند ہوتا ہے یا آتا ہے۔ علاقے کے سب مسلمان اپنے بچوں اور بوڑھوں سمیت معمولی لباس پہن کر خشوع اور خضوع، عاجزی کے ساتھ کھلے میدان کی طرف پیدل جائیں، کوئی سواریوں پہ نہیں کہ جی آپ سوار ہو گیا اور عمدہ اور بہترین لباس پہن کے، نہیں، سادہ، بس صاف لباس ہو، یعنی ناپاک نہ ہو، نجاست سے چیزوں سے پاک ہے، صاف ستھرا بس پہنے، کوئی اعلیٰ لباس پہننے کو نہیں کہہ رہے، نیا جوڑا پہنے، بس یہ جیسے صاف ہے ہمارا کپڑا بھائی۔ اور بچوں کو بھی لے اپنے ساتھ، یہ ایسی نماز ہے کہ اس میں آپ نے بچوں کو بھی لینا ہے، بوڑھوں کو بھی لینا ہے، دونوں کو نہیں چھوڑنا، سب کو ساتھ لے کر چلے کھلے میدان کی طرف۔ اور اگر چوپائے ہوں تو اپنے ساتھ انہیں بھی لے کر جائیں، گدھا ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، بکریاں ہیں، ریوڑ ہے، ان کو بھی جتنا زیادہ لے جائے ساتھ لے جائے، کہ بھئی یہ جانور بھی اس چیز کے مستحق ہیں، وہ بھی تو پانی پیتے ہیں نا، پیاسے تو نہیں رہتے، ان کو بھی لے کر نکلے۔ پھر اذان و اقامت کے بغیر
2 رکعت نماز جماعت سے پڑھائی جائیں، امام صاحب پڑھائیں، اور امام بلند آواز سے قرات کریں کھلے میدان کے اندر۔ مائک سسٹم بھی لگا لیں تاکہ سب کو دل متوجہ ہو کہ بھائی ہم کوئی معمولی عمل نہیں کر رہے، بہت عمل ہے اونچا۔ نماز کے بعد امام زمین پر کھڑا ہو کر 2 خطبے پڑھے، اور دونوں خطبوں کے درمیان کچھ دیر بیٹھے، زمین پہ ہی کھڑا ہو جائے۔ ہاں، اس کے اندر عاجزی ہے نا، تو عاجزی میں ہے کہ آپ اگر جوتے نہیں پہنے تو اچھا ہے۔ نماز کے بعد 2 خطبے زمین پر ہی کھڑے ہو کر، کوئی اونچی جگہ کھڑے ہونے کی نہیں، پتھر لگانے کی یا ممبر کی ضرورت بھی نہیں۔ پھر امام قبلہ رو ہو کر کھڑے کھڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے اور بارش برسنے کی دعا کرے، اور طلب یقین دل کے ساتھ عاجزی کے ساتھ روتے ہوئے، اور سب لوگ بیٹھے بیٹھے آمین کہیں۔ مذکورہ بالا طریقے سے مسلسل 3 دن بارش کی دعا مانگی جائے۔ 3 دن نماز ہی پڑھنا ہوگا۔ نماز بھی پڑھیں، ہر روز نکلنے سے پہلے توبہ کی تجدید کریں اور صدقہ بھی دیں، تاکہ اللہ کی جو بھی ناراضگی جس سے ہے تو وہ دور ہو۔ اگر استسقاء کے لیے نکلنے سے پہلے یا 3 دن پورے ہونے سے پہلے بارش ہو جائے، تب بھی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نکلنا اور 3 دن پورے کرنا، یہ پھر بھی مستحب عمل ہے۔ بارش اگرچہ ہو جائے پھر بھی اللہ سے نکل کے جو ہے نا یہ بات کرے، اللہ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ہمارے اوپر بارش برسا دی، رحمت برسا دی۔ سمجھ گئے نا بھائی؟ تو یہ استسقاء کی نماز ہے، اور اس میں قرات بھی ہے، یعنی کہ آواز سے امام کیا کریں گے؟ قرات کریں گے، اور سب خشوع خضوع سے، اور قرات تھوڑی مقصد لمبی بھی کریں تاکہ لوگوں کا دھیان نماز کی طرف آئے، کیونکہ ہمارے لوگوں کا تو دل دماغ نماز کی طرف آتے آتے ہی 15-20 منٹ تو لگتے ہیں، اس سے پہلے نماز ختم ہو جاتی تو ابھی دل دماغ ادھر آئے ہی نہیں ہوتا، اور وہ پہلے ہی فارغ ہو کے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ نماز پھر ایسی ہے نا کہ بارش کا ذہن میں رکھ کے، پانی کا ذہن میں رکھ کر، اور الحمدللہ مسلمانوں پہ اللہ ایسا حال لے کر آتے ہی نہیں ہے اگر وہ صحیح چلتے رہتے ہیں، سیدھے چلتے رہے۔ تو غزہ کے اندر ہمیں پتہ چلا بھائی پانی اور ہر چیز دیکھیں، خوراک روک دی گئی نا، لیکن ریت میں سے اللہ پانی نکال رہے ہیں، لوگ چشمہ نکل رہے پانیوں کا، ٹھنڈا میٹھا پانی ریت سے، غزہ کے اندر، غزہ اسرائیل، مسلمان جو ہے پیاسا پانی بند کیا ہوا، ان کا روٹی بند کی ہوئی، کھانا بند کیا ہوا۔ تو یہ ہے مسلمان کا کمال۔ تو اگر عمل صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے پھر ہاں ہر نعمت اللہ نے بنائی مسلمان کے لیے خصوصاً ہے، تو یہ ہمارا عمل سیدھا ہونا چاہیے۔ یہ ہے استسقاء کی نماز۔ اس کے بعد جو ہے نا، چلیں ایک اور پڑھ لیتے ہیں، کسوف اور خسوف کی نماز۔ کسوف کیا ہوتا ہے اور خسوف کیا ہوتا ہے یہ بتا رہے ہیں، یعنی کہ یوں سمجھ لیں سورج گرہن اور چاند گرہن، اس میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، نہ کہ ہمارے لوگ جیسے ویڈیوز بنانے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ اس وقت ایسا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی طرف توجہ دلائی۔ کسوف کہتے ہیں سورج گرہن کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ مسنون عمل ہے۔ جن اوقات میں نوافل پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، ان اوقات میں کسوف کی نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، تو لہذا یہ عام طور پہ سورج گرہن جو ہوتا ہے یہ مکروہ اوقات میں نہیں ہوتا، یہ مکروہ اوقات کے علاوہ ہی ہوگا۔ لہذا اگر مکروہ وقت میں سورج گرہن ہو بھی جائے تو کسوف کی نماز نہ پڑھے اس وقت، بلکہ دعا میں مشغول ہو جائے۔ ہاں اچھا، البتہ مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد اگر سورج گرہن برقرار ہو تو کسوف کی نماز پڑھ لے۔ کسوف کی نماز مسجد یا عیدگاہ میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا مستحب ہے، اور کسوف کی نماز جماعت سے ادا کی جائے بشرطے کہ امام جمعہ یا حاکم وقت یا اس کا نائب امامت کرے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ہر امام مسجد اور اپنی مسجد میں نماز کسوف پڑھا سکتا ہے،
اور عورتیں کسوف کی نماز گھروں میں تنہا پڑھ سکتی ہیں، گھروں کے اندر عورتیں بھی پڑھ لیں. تو یہ کسوف کی نماز مسجد یا عیدگاہ میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا زیادہ پسندیدہ ہے. کسوف کی نماز تنہا پڑھنا بھی جائز ہے، اور تنہا پڑھنے کی صورت میں 2 رکعت پڑھنا جائز ہے، اور 4 رکعت پڑھنا افضل ہے. 4 رکعت، ہاں، ایک سلام کے ساتھ، ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت پڑھنا بھی افضل ہے. کسوف کی نماز کے لیے اذان، اقامت اور خطبہ نہیں ہے. کسوف کی نماز میں بڑی بڑی صورتیں، مثلا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران وغیرہ پڑھنا اور طویل رکوع اور سجدے کرنا مسنون ہے. یعنی کہ گویا اگر سورج گرہن ہو رہا ہے آدھے گھنٹے کا، تو اتنی لمبی صورتیں پڑھے کہ وہ نکل جائے سکون سے. بعض دفعہ 1 گھنٹے کا بھی سورج گرہن ہوتا ہے. ہاں، تو نہیں یاد ہے تو آپ امام کے پیچھے پڑھیں، امام کی رد کرے گا نا. امام صاحب کو بولیں بھائی یہ سورج گرہن ہو رہا ہے، آ جائیں نماز پڑھ لیتے ہیں. تو کسوف کی نماز میں بڑی بڑی صورتیں یاد کریں. نہیں یاد ہیں تو جیسے آخر کی 50 صورتیں یاد ہیں، اماں پارا یاد ہے، 10 صورتیں یاد ہیں، انہی کو 3-4 بار پھیرا مار دے. ہاں، 10 صورتیں ان کو 3 بار پڑھ لے گا تو بھی 10 منٹ، 5-7 منٹ تو نکل جائیں گے نا. الم تری کیف سے والناس تک پڑھے، پھر الم تری کیف سے والناس پڑھے، وہ بھی آ رہا ہے آگے. کسوف کی نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھ لیں. کسوف کی نماز میں آہستہ آواز سے قرات کرے، بلند آواز سے قرات نہیں کرے. نماز کے بعد گرہن ختم ہونے تک امام دعا میں مشغول رہے اور مقتدی آمین کہتے رہیں. جلدی نہ کریں کہ بھائی دعا ختم کریں جلدی. جیسے ایک جگہ جو ہے دعا ہو رہی تھی تو سب لوگ اپنی اپنی چیزیں مانگ رہے تھے. بھائی بڑی بڑی حاجات تھیں لوگوں کی کہ اللہ ہمیں یہ بھی عطا فرما دے، ہمیں یہ بھی عطا فرما دے، اور ایک بچہ کہہ رہا تھا یا اللہ دعا ختم کرا دے. تو نماز کے بعد گرہن ختم ہونے تک دعا کرے. کسوف کی نماز یہ ہے چاند گرہن، جب چاند گرہن ہو اس وقت بھی 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے. کسوف کی نماز میں جماعت مستحب نہیں ہے، بلکہ سب لوگ الگ الگ تنہا پڑھ لیں. حالانکہ سورج گرہن میں جو ہے نا جماعت کرنا یہ بہتر ہے. چلے بھائی اب نورانی قاعدے پہ آ جائیں. اس کے بعد میت کے احکام پہ آئیں گے ہم، وہ مسائل پھر انشاءاللہ. ہاں چلیں بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والی. ہاں پیچھے کریں. حمزہ زبر آ، نہیں صرف دال پہ زو، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، اعوذ باللہ، میم میم زیر می، میم زیر می، میم زیر می، نون نون، شین زبر نش، شین یا زبر شے، شین یا زبر شی، تا کھڑا زبر تا، نون نون، من الشیطان، اور نون را، نون را زیر نیر. کھڑا ہے نہیں نون پہلے آپ نون سے ملا دیں نا. نون را زیر، نون را زیر نیر، را کھڑا زبر وا، کھڑا زبر نہیں صرف زبر ہے. را زبر وا، جیم یا تا، را زیر ہیر، بسم اللہ بسم اللہ یہاں تک ہو گیا. را ہا زبر، را ہا زبر وا، میم کھڑا زبر ما، نون نون را زیر نیر، بسم اللہ الرحمن را زبر را را ہا یا زیر، یا زیر ہی، میم زیر می، بسم اللہ الرحمن الرحیم، می. رحیم. آگے آیت. آگے آیت رحیم. چلے بھائی آگے. خورشید بھائی 2 لائنوں کے بعد تیسری لائن.
جیم زبر جا تھرڈ رو جیم ہاں، زبر جا جیم زبر جا زا زبر زا حمزہ زا الف مد زبر زا زا علی زبر زا حمزہ ان حمزہ دو زبر ہاں حمزہ دو زبر ان جزاء جزاء میم زبر ما ان لام مد زبر لا نام کھڑا مد زبر لام کھڑا مد زبر لا ملا حمزہ زیر ای قادر کا تابستو ملائکتو ان الف ان الف کیوں الف نو ہے نا حمزہ حمزہ اس میں تو حرکت ہے حرکت ہے تبھی تو حمزہ بنا ہے ورنہ الف ہوتا اچھا الف نو ان حمزہ نون ہے حمزہ نو ان نو مد زبر نا ہے نا نو مد ہے نا مد زبر نا انا الف یہ تک بولے الف عین زبر آ الف نہیں حمزہ حمزہ عین زبر آ با یا زبر تے نو زبر نا انا اعطینا ابھی کھول کے تو دیا تھا اس میں وہی نہیں تو ہے تھا ابھی میں نے کھول کے دیا ہے نا آگے اس طرف ہاں اس طرف جائیں یہ رہا ہاں یہی تو ہے لا مجھے دے دیں ہاں یہی ہے اس میں بھی وہی ہے دے دیں ان کو دے دیں کوئی یہ مسئلہ مجھے دے دیں کوئی بات نہیں دونوں میں ایک ہی جیسا ہے چلیں حمزہ زیر ای لام یا زبر لا نو علی نون زبر علی نا مد زبر نا کی ہیں الینا الینا الف زیر ای حمزہ ان حمزہ زیر ای یا 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 با زبر با حامد بشو یا بہو خا یا زبر خے وا دو زبر لا یا دو زبر رن ہاں وہی خیرین خیرین یا زبر یا را زبر را ہا کھڑا ہے پیشو ہاں الٹا پیش ہاں اس کا پیشو خیرین یراہو یراہو نہیں یراہو اچھا خیرین یراہو 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 شین آگے زبر وقت آگے وقت آگے آیت بولنے آیت بھی صحیح ہے اچھا آیا وقت خیرین یراہ شین زبر شر شین را دو زبر رن ہاں ہاں شین را زبر شر شین را زبر شر وا یا دو زبر زبر رئی شر رئی یا زبر یا را زبر را ہا اتفشو شر رئی یراہو اب پڑھ رہے پہلے بھی یا وا زبر یاؤ میم میم زبر مم ہوگا نا
من رب ربی بازر دی کا صبر کا من رب کا من رب کا چلو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم را زبر را سین واقف سو رسول لام پیش لام 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 سے ملے گا لام لام پیش لو رسول رسول لام لام زبر لا لام کھڑا زبر لام کھڑا زبر لا لا رسول ہا یا رسول اللہ رسول اللہ ہا یا زر ہی حاضر ہی حاضر ہی رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ میم میم یہ زر میم دیر مین میم زیر می نون لام زبر نل من اللام کھڑا زبر لا من اللہ ہا یہ زر ہی حاضر ہی حاضر ہی من اللہ صاف 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 واپس سواد پیش سات سو ہا فا دو ہا ہا فا پیش ہو ہا پیشو شفو سوکھو فوفو با دو زبر با فم میم دو زبر با میم دو زبر فم شفو فم صحفاً صفو فم تا تا میم پیشمو تا ہا زبر تا ہاں آگا ورہا ہا زبر ہا متا ہا را زبر را تا دو زبر تن متا تن من 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 اللہ صفوفا من صحفاً صحوفا من مطہرة مطہرتن مطہرتن صاد زبر صا سواد فا فا سے ملے گا صاد فا زبر فن صف صف صاد فا زبر صف فا دو زبر فن فا لام دو زبر فا لام دو زبر فل 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 صفا فل صف فل صف فل لام زبر لا صف فل لا یا زبر یا تا تا زبر تا یتا صفلا یتا کاف لام زبر کل لام زبر لا یتل یتکلم واپس مو یتکلمون نون زبر نا یتکلمون یتکلمون خاف واپس لام واپس لو قلوبا با دو زبر بن با یا دو با پیش یا دو پیش بن ہوئی ہوئی موئی قلوب قلوبوئی قلوبوئی بوئی واو قلوبوئی یا 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 زب یا واو زبر یو میم زبر ما یوما حمزہ زیر ای یومائی دو زیر دال دو زیر دن یومائی دن ایدن واو چلے الف سے شروع کریں پھر یہ ترتیب سنائیں دوبارہ الف لم الف با تا سا نکل پڑا جانا یار دال کو تا تا دال تو سین نہیں زا دا شین شین سواد 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 آج با کاف یہ بے نہیں ہے خوا لگے واو بغیر ہجو کے ہم پڑھیں بغیر ہجو کے یہاں سے یا بسم اللہ واو واو ہا حمزہ یا 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 اب یہ کیا ہے بتائیں ایسے کل میں یہی بات بولا اب آپ اس کو الٹا پڑھیں اب الٹا پڑھیں پھر آپ کو ویسے آ جائے گا یا بولے یا یا
یا یا حمزہ حمزہ ہا ہا واو واو نون نون میم میم لام لام کاف کاف قاف قاف فا فا غین عین 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 ذا ذا طا ضاد 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 صاد صاد شین شین سین شین سا دا را را دال 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 خا خا ہا جیم سا سا تا تا با با الف الف اب خورشید بھائی ادھر آ جائے ان کو الٹا پڑھائیں جیسے میں پڑھا رہا ہوں نا تاکہ پھر ان کو آ جائے گا خود ہی اب ان کو الٹا پڑھانا ہے یا حمزہ ہا واو نون اس طرح آپ ان کو 8-10 مرتبہ نا الٹا الٹا پڑھائیں الرحیم یہ کیا ہے؟ تم بولانا آدھا پاؤ بادام کھاؤ اور نہیں جو ہرا مرچا نہیں ہے ہرا مرچ وہ 4-5 دانہ کھاؤ پڑھنے کا کرنا پڑھنے کا کرنا نہیں ہو جائے گا ادھر سے نہیں پڑھو ادھر حمزہ واو ہاں اس کو پڑھو ہاں ہاں واو واو نون اپنے کس کو پڑھتے ہیں ہاں یہ پورا لائن کریں پہلے لے کے آئیے یا سے ہاں 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 نہیں نہیں یا دونوں یا ہیں یا ایک چھوٹی یا بڑی یا مطہرتن چھوٹی یا بڑی یا ہاں یہ حمزہ یہیں تک ہوئے نا بس واو ہاں اعوذ باللہ بسم اللہ سے واو 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 ہاں یہ کیا ہے؟ چھوٹی یا بڑی یا نہیں بولے دونوں یا ہیں حمزہ یا پتھر لگا ہم ایسے مارے گا یا خون پلے گا نہیں ہو جائے گا یاد آپ یا کو یاد کریں صرف یا ہاں دو لفظ کر کے کریں ہو جائے گا فدید فدید اب وہ کیا ہے؟ ہاں حمزہ بسم اللہ الرحمن حمزہ اعوذ یا باللہ من حمزہ الشیطان الرجیم ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاء ملائکتو انا اعطینا علینا الینا ایابہم خیرا یرا خیرا یرا ہاں شرین یرا مقاتن یوم یوما ومن یعمل فمن یعمل ومن یعمل ہاں من ومن ہاں یعمل واو
من نسيل من ماء سديد من ربك رسول الله من الله من اللہ من الله صفا آ کے بعد یہ آخری واو ہے، یہ دونوں یا ہیں، یا حمزہ، یہ تین ہی یاد کریں، یا حمزہ، مطہرتن مطہرتن مطہرتن، صفا لا يتكلمون، اللہ ادھر موٹا نہیں ہوگا، بس سادہ، صفا لا يتكلمون، قلوب يومئذ واجفة، واجفة، اصل میں ہے واجفة، أبصارها سراجا، یہ دو دفعہ واو پڑا ہے وهاجا، وأنزلنا سراج وهاجا وهاجا وتحبون یہاں سے اصل تو یہی ہے، اصل وہ ہے، یہ سمجھو پورا قرآن ہے، يحبون المال یعنی قاعدہ نہیں ہے، چلے بھائی بس تھوڑی کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم، رحیم بھی نہیں کرنا، را موٹا ہوگا لیکن را ہا میں داخل نہیں ہوگا، الگ رہے گا، الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، احد میں حمزہ کو ہاں میں داخل نہیں کرنا، الگ رکھنا ہے، احد، احد نہیں بولیں گے، احد، اور آ کو کھینچنا بھی نہیں ہے، قل هو اللہ احد، احد، دال پہ کلکل ہے، د، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اب ون پہ غنہ نہیں ہونا ہے، یعنی کہ ناک میں آواز نہیں جائے گی، اس کو سادہ پڑھنا ہے کیونکہ آگے حرف ہلکی آ گئی، حمزہ آ گیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،
ون کفو ون جو آ رہے ہیں نا، ون پہ غنہ نہیں ہوگا. کفو ون احد، یعنی کہ اگر آپ رک گئے تو غنہ ہو جائے گا، رکنا نہیں ہے. کفو ون یوں نہیں کہنا. کفو ون احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. وتب ب، دیکھیں اس طرح نا، وتب. تبت یدا ابی لہب وتب. ب، وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. مالہ نہیں، مالہ. ما اغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. نارا ذات، غنہ ہوگا رن پہ نا. سيصلى نارا، ہاں اللہ. سیصلا کا لام موٹا نہیں ہوگا، سادہ پڑھا جا رہا ہے. سیصلا نارا ذات لہب. وامرأته وامرأته حمالة الحطب. اب اس میں اگر لام پہ آپ رکیں گے نا، لتل والے لام پر، تو یہ مجھول ہوگا قرآن. دیکھیں میں غلط سمجھانے کے لیے پڑھ کے بتا رہا ہوں. جیسے ہم کہیں حمالة الحطب، تو یہ غلط ہوگا. بعض لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں. تو ادھر رکنا نہیں ہے لام پر نا، جوڑتے ہوئے بس جوڑنا ہے، واضح کرنا ہے، آگے جانا ہے. حمالة الحطب. لتل رکیں گے نہیں. لتل حطب فی جیدہا حبل من مسد. مسد
ہاں من مسد حبل من مسد في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وتب ما أغنى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم. اب آپ دو لفظ کر کے الٹا یاد کریں اس کو. ہمارا سمجھ نہیں آ رہا. نہیں ہو جائے گا. دو تین لفظ کر کے نا. ایسا نہیں کرنا. صاف صاف پڑھنا.